آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل کے حوالے سے ہے کہ سجدہ تلاوت فرض ہے، واجب ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور کب کرنا چاہیے، کس حالت میں کرنا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، رب کا قرآن سنتے ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے کے اندر اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا ہے، باتیں کر کے پھر اللہ نے کہا تمام مخلوقات کو چاہیے وہ سجدہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ سورۃ نجم کی تلاوت کی تو پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر سجدہ آیا تو آقا علیہ السلام نے اس پر سجدہ کیا اور سامعین جتنے بھی تھے، سننے والے، سب نے سجدہ کیا۔ جیسے جو شخص قرات کر رہا ہے وہ بھی سجدہ کرے تو سننے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ بلا شک وہ اپنے کام میں مصروف ہے، اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھ رہا تو اس نے سن لیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، آواز اس نے سن لی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدے میں شامل ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ سجدہ فرض ہے، واجب ہے، یا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلی بات تو سجدہ کرنا یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ جتنے آپ سجدے زیادہ کریں گے اتنے ہی اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام خصوصی طور پر جمعہ والے دن سورۃ السجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ سجدہ کے اندر سجدے کا ذکر آیا، سجدہ ہے بھی تھی، اور آقا علیہ السلام سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایسی پیاری سنت ہے، تمام صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، محدثین اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم سنت کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم سنت پر عمل کریں، اور اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھتے تھے۔ سجدہ کرنے سے رحمان اس پر راضی ہو جاتا ہے اور شیطان ناراض ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور رحمان اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اسی سجدے کے بدلے ہی اللہ اسے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ انسان سجدہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار کہتا ہے اسی سجدے کی وجہ سے تو میں جنت سے نکالا گیا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو بھی سجدے کا حکم ملا تھا، انہوں نے سجدہ کر لیا، اور میں نے سجدہ نہیں کیا، اسی سجدے کی وجہ سے وہ جنت میں ہوں گے اور میں جہنم میں ہوں گا، وہ خود شیطان کہتا ہے۔ تو اس لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، جنہیں الہام بھی ہوتا تھا، جن کے مشورے کو رب نے قرآن بھی بنا دیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ کے خطبے میں سورۃ النحل کی تلاوت کی تو اس پر سیدنا عمر نے مصلی سے مصلی پر آپ محراب میں تشریف فرما تھے، یہ جو ممبر ہے اس سے اتر کر آپ نے سجدہ کیا تو سامعین جو بیٹھے تھے سب نے سجدہ کر لیا۔ اگلے جمعے پھر سورۃ النحل کی تلاوت کی، پھر سجدہ نہیں کیا، لوگ تیار تھے اسی آیت پر، تو فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنا بھی چاہیے، کبھی اگر چھوڑ دیں تو آپ مجرم، جیسے سجدہ یہ فرض ہے نماز والا، اگر یہ بندہ چھوڑ دے تو بندہ مجرم ہے، اس کو اس کا ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا جو سجدہ تلاوت ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو رہ جائے، بندہ مجرم نہیں بنتا، اگر کر لے گا تو نور علی نور ہے۔ نیکی کی ضرورت ہے نا جی ہم سب کو، تو نیکی کرنی چاہیے۔ سورہ سجدہ کی تلاوت ہر جمعے سنا کریں، پڑھا کریں۔ اس کے اندر اب سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے
اس کے اندر یہ ہے کہ جمعہ کا سورۃ اپنا سجدہ جو ہے، اس کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی ذکر ہے اور قیامت کا بھی ذکر ہے، اور یہ تو حدیث میں واضح ہے نا جی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کس دن آئے گی؟ جمعہ کا دن آئے گی نا۔ تو اس لیے کائنات کے امام فرماتے ہیں صبح کے وقت ہی مومن کو چاہیے کہ وہ قیامت کی تذکرہ شروع کر دے، ہو سکتا ہے وہی جمعہ کا دن قیامت کا دن ہو، تو اس لیے اس سورت کو سنا بھی کریں اور پڑھا بھی کریں۔ تو یہ سورۃ سجدہ کی تلاوت کیا کریں ہر جمعے کے اندر، اور سنا بھی کریں، اور اس لیے سجدہ تلاوت کی جو دعا ہے وہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ساتھی کہتا ہے نا مجھے یاد نہیں ہوتی، تو یہ اس کی کوتاہی ہے، اس کی لاپرواہی ہے۔ ایسا کوئی دین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو انسان کو یاد نہ ہو۔ سورۃ فاتحہ ہے نا جی، ہر کسی کو آ جاتی ہے نا، کتنی بڑی ہے۔ سورۃ اخلاص ہے نا، ہر کسی کو آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ اس کو سب نے یاد کیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی اگر آپ دعائیں یاد کریں گے، نہیں یاد کریں گے تو ساری زندگی یاد نہیں ہو سکے گی، زندگی گزر جائے گی، بڑھاپا بھی آ جائے گا، بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا، پھر بھی یاد نہیں ہوگی اگر یاد نہیں کریں گے۔ اگر یاد کرنے پہ آئیں گے تو یہ اس کو یاد کیا کریں۔ آگے ہی رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں آپ قرآن بھی سنیں گے، تو اس کے اندر سجدے ہی سجدے آئیں گے، تو ادھر بھی یاد ہوگی اگر پہلے سے یاد شروع کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔